بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شناز نعیم کی طرف سے تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج ہمارا نماز کا 5واں لیکچر ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم لوگ تکبیر تحریمہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہم بار بار مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں۔ اگر جب ہم نیت کر لیتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کانوں تک لے کے جاتے ہیں اور ساتھ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر ہم اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب بھی ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم پھر اللہ اکبر کے بعد رکوع میں جاتے ہیں۔ جب کبھی ہم سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اسی طرح سے تیسری رکعت میں تشہد کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں جاتے ہیں، تو پھر ہم اٹھتے ہوئے بولتے ہیں اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی اذان کے اندر دیکھیں، اس کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس کو ادا کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اللہ اکبر کا اردو اور انگلش میں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلے اردو میں ترجمہ۔ اللہ تعالی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ And now in English, Allah means Allah. Hu Akbar is the greatest. Allahu Akbar, Allah is the greatest. اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا اردو میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے؟ اگر ہم دیکھیں، ہاتھی بڑا ہے، چونٹی چھوٹی ہے، سمندر بڑا ہے، دریا چھوٹا ہے۔ اسی طرح سے کوئی چیز بہت بڑی ہے، کوئی چیز بہت چھوٹی ہے۔ تو ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے؟ میرا مالک، میرا اللہ تعالیٰ، ہم سب کا اللہ تعالیٰ، اس کائنات کا خالق ہے۔ اس دنیا جہان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ سورج، آسمان، چاند، ستارے، دریا، سمندر، چرند پرند، انسان، جن، جاندار، بے جان، پہاڑ، دریا، پودے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کو پالنے والا وہ ہے، ان کو بڑا کرنے والا وہ ہے، ان کو مینٹین کرنے والا وہ ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے قل هو اللہ احد کے اندر پڑھا، احد کے معنی سیکھے تھے کہ احد وہ ہے جو سمجھنے لگو تو سمجھ میں نہ آ سکے، خیالات میں لانے لگو تو خیالات میں سمو نہ سکے، دیکھنا چاہو تو نظر نہ آ سکے، ایک طرف آپ کے خیالات سے اتنا دور، دوسری طرف وہ آپ کی شاہرت کے نزدیک۔ تو میرا اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ہم سب کا اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہوئی، وہ بے مثل ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ تو کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، کوئی صدر ہو سکتا ہے، کوئی وزیر ہو سکتا ہے، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے اقتدار اختیار میں بہت کچھ ہے،
ہو سکتا ہے لیکن وہ میری ذاتی چیزوں کے اوپر قادر نہیں ہو سکتا. سپر پاور ملک اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے کہ میری پاور بہت زیادہ ہے اس دنیا کے اندر, لیکن اس کو پیدا کرنے والا, اس کا خالق, تمام دنیا کے بادشاہوں حکمرانوں کا خالق, امیروں کا خالق, غریبوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اگر کسی کو کوئی دولت, کوئی رحمت, کوئی نعمت اس دنیا میں ملتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا مشکور ہونا چاہیے, اسے شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو اترانا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے. تو یہیں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات سے بڑا ہے. اللہ اکبر. ہم اللہ اکبر کب کب کہتے ہیں؟ جب ہم کبھی کسی تکلیف میں آئیں, اللہ اکبر. ہماری دولت کہیں ضائع ہو جائے, اللہ اکبر. جبکہ ہمارا اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے, اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے اس کا خالق ہے, اس کا مالک ہے, اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. آیت الکرسی میں بتایا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے علمی احاطہ علمی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں لایا جا سکتا. تو ہمارا جو علم ہے, ہمارا علم بھی محدود ہے, اور یہ بھی خدا تعالیٰ کی دین ہے. اور ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہے تو ہم ان چیزوں کا علم اپنی وسعت میں نہیں لا سکتے. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے تمام کائنات کا. کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح؟ کون ہے اللہ تعالیٰ کا مثل؟ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے. کس کے اندر اتنی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح, جو درخت ہیں اتنے, ایک پودے کے درخت دیکھیں, ملینز بلینز آف درخت جو کہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, اور ہر درخت ایک جیسا, ہر درخت کے پتے ایک جیسے, ہر درخت کا پھل ایک جیسا, ہر درخت کے پھل کا ذائقہ ایک جیسا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. کس نے اتنی اچھی جینیٹک کوڈنگ کی ہے جس کو آج کے سائنسدان سیکھ رہے ہیں, اور وہ اس علم, ان کا علم اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ انسانوں کا علم محدود ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ اس پہ احاطہ نہیں کر سکتے. جب کوئی سیلیبریشن ہو, اللہ اکبر. آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں, اللہ اکبر. آپ کو اولاد کی نعمت حاصل ہوتی ہے, اللہ اکبر. تو ہم خوشی کے ٹائم جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام و کرامات ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اور نماز میں بھی بار بار اللہ اکبر کہنے کا یہ اثر ہے کہ ہم اپنے دل سے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بڑا ہے, جو سب کا خالق ہے, جو سب کا رب ہے, پروردگار ہے. جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم اپنی بڑائی نہیں بیان کر سکتے. تو پھر ہم کسی صورت, کوئی بھی شخص بڑا نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. اس سے ہمارے اندر غرور, تکبر ختم ہوتا ہے, عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اگر کوئی دکھ آتا ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. کسی کی دولت ضائع ہو جاتی ہے, کہتے ہیں اللہ اکبر. یا کوئی اور پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اگر
یہ تکلیف ہمارے پاس اوپر آئی ہے، تکلیف کا وقت ہے، تو یہ گزر جائے گا اور اچھا وقت آنے کی امید ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم جب بھی نماز میں اللہ اکبر کہیں، یا جب بھی ہم کسی مشکل یا خوشی کے ٹائم اللہ اکبر کہیں، تو صرف زبان سے اللہ اکبر نہ کہیں، دل سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانیں، دل سے اس بات کا اقرار کریں کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مددگار بنے، نہ کہ ہم ظلم تکبر کی دنیا کے اندر داخل ہو جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے توجہ سے میری اس لیکچر کو، تکبیر تحریمہ کے لیکچر کو سنا اور سمجھا، اور اگر آپ کو یہ میرا جو ہے لیکچر کو پسند آیا ہو، میرا ولاگ آپ کو پسند آیا ہو، تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور رنگ بٹن کو دبا دیجیے اور اس کو لائک اور شیئر کیجیے، تاکہ یہ میسج جو ہے وہ صرف چند لوگوں تک محدود نہ رہے، وہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچے۔ یہ آسان انداز میں ایک عام انسان ہوں اور عام انسان کے دل کی فیلنگز کو بیان کرتی ہوں، اور ان چیزوں کو سمجھ کر، اچھی طرح سے سمجھ کر، پڑھ کر آپ کی خدمت میں لے کے آتی ہوں، تاکہ جو میں سمجھوں، جو میں سیکھوں، وہ میں آگے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ علم کو پھیلانا چاہیے، اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔